إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے ہر انسان مختلف قسم کے حالات سے گزرتا ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس سے کسی کو استثناء نہیں ہے، نیک اور بد کی کوئی تفریق نہیں، نیکوں پہ بھی احوال آتے ہیں، بد لوگوں پہ بھی، نبیوں تک معاملہ یہی ہے کہ ان کا امتحان سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی ایک امتحان سے عبارت ہے، یہ وہ چیز ہے اگر ہم اسے مد نظر رکھیں تو ہمارے اوپر نہ تو کوئی مایوسی طاری ہو اور نہ ہی ہمارے اندر تکبر پیدا ہو۔ جو چیز بھی ہمارے پاس ہے وہ کسی کی عطا کردہ ہے، امتحان کے طور پہ دی گئی ہے، اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی کوئی چیز نہیں، بڑا تبھی ہے جب وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہ بات قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمائی کہ اس زندگی کا مقصد، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ چالو ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں بلوئے، ابتلا میں ڈالے، آزمائش میں ڈالے، پرکھے، اور پھر تم میں سے کچھ لوگ اپنے قرب کے لیے چن لیں، اپنے پڑوس کے لیے چن لیں، اس ابدی زندگی کے لیے، اور کامیاب وہی ہوں گے جو اس اصل زندگی کے لیے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ یہ مال کچھ لوگوں کو اس ابدی زندگی کے قابل بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور کئی کو اس ابدی زندگی سے محروم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہی اسباب ہیں، وہی پیپر ہوتا ہے، سیم وہ جو کوسچن شیٹ ہوتی ہے وہ فیل ہونے والوں کے لیے بھی وہی ہوتی، پاس ہونے والوں کے لیے بھی وہی ہوتی، اسی پرچے میں فیل بھی ہوتے ہیں، اسی پرچے میں پاس بھی ہوتے ہیں، کچھ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، کچھ صرف پاس ہوتے ہیں، کچھ فیل ہوتے ہیں اور کچھ بری طرح فیل ہوتے ہیں، ایک آدھ نمبر سے فیل ہو گئے کہ لیا ہی انڈا ہے، یہ بھی فیل ہی ہونا ہے۔ تو انسانوں کی بھی قیامت کے دن یہ تین قسمیں بن جائیں گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها،
دیکھو جو بھی مصیبت آتی ہے چاہے وہ تمہاری اپنی جان پر آئے یا ان اسباب پر آئے جو تمہارے نفع والے، زمین، کھیتی باڑی، کاروبار، یہ سارے زمین کے معاملات۔ فرمایا یہ بات ہم تمہیں اس لیے بتائیں، کوئی مصیبت نہیں پڑتی نہ تمہاری جان پر نہ تمہارے مال و اسباب پر، الا فی کتاب، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے، من قبل ان نبرأ، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ایشو کریں۔ یہ اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ اس چیز سے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اس نے نکلنا ہی تھا، اس کا نکلنا لکھا گیا تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں رب دے اس پر شیخیاں نہ بگارو کہ بس جی میری پلاننگ تھی اور میں نے یہ کیا اور میرا کمال ہے۔ اپنے کمال کے ساتھ بڑے بڑے سلطان زمین کی خوراک بن گئے، نسلیں ختم ہو گئی ہیں ان کی۔ انسان کی اپنی پلاننگ کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ اللہ پاک اس کو پاس نہ کرے۔ اس لیے بندہ مومن سے کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کام کے بارے میں یقینی ہو کر یہ مت کہا کرو کہ کل یہ میں کروں گا، مگر اس کے ساتھ یہ کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ میں ابوظہبی سے چل پڑا ہوں، کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ جب بھی اللہ پاک نے چاہا پہنچ جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ مومن کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں نہ زمان ہے نہ مکان ہے اور نہ ہی امکان ہے۔ تو یہ بات تمہیں اس لیے بتائی گئی ہے کہ کوئی چیز چلے جانے سے تمہاری کمر ہمت ٹوٹ نہ جایا کرے، اور ملے تو تم شیخیاں نہ بگارا کرو۔ یہ 2 انتہائیں ہیں۔ بچہ ہوا ہے 12-14 سال کے بعد، وارث مل گیا، چودھری صاحب ساری رات خسرے نچاتے رہے، نوٹوں پہ کنجریاں ناچتی رہی، اور دوسرے دن بچہ فوت ہو گیا، چودھری صاحب نے خودکشی کر لی۔ یہ 2 انتہائیں، امتحان ہیں، عطا بھی اور محرومی بھی۔ جو اللہ والے وہ کہتے ہیں کہ نہ شادی داد سامان ملتا ہے تو میں خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، نہ غم آورد نقصان ہو جائے تو وہ میری کمر ہمت توڑ نہیں دیتا۔ با پیش ہمت ماں ہر چ آمد بود مہمانے، میرے ایمان کے سامنے خوشی آئی یا غم میرا مہمان ہوتا ہے، میں اسے ایک مومن کی شان کے ساتھ انٹرٹین کرتا ہوں، اس کے تقاضے پورا کرتا ہوں اور اگلے امتحان کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ بس اتنی ساری حقیقت ہے۔ یہ حقیقت انسان کو پتہ چل جائے تو پھر وہ یہ جادو کے زور سے تقدیر تبدیل کروانے، پابندی کھلوانے، اولاد کھلوانے، فلاں کام کے چکروں میں نہیں پڑتا۔ جس کو رب بند کر دیتا ہے اس کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ اپنی رحمت جو اپنے بندوں کے لیے، جو رحمت اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ ایمان ٹھیک کرو مسلمانوں، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کو وہ پکڑ لے، بندش کر دے، تم ٹل لگا لو، تقدیر تبدیل نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، امیر اور غریب وہ بناتا ہے۔ ہر بندہ گھر سے امیر ہی بننے نکلتا ہے،
فرمایا سب کو امیر بننے دیں تو دنیا میں بغاوت پھیل جائے. یہاں سے آپ پیسے بیچتے ہیں، آپ کا بھائی وہاں پاکستان میں امیر ہو جاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے؟ 10 بجے اٹھتا ہے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، 1 گھنٹہ کنگھی پٹی میں لگا دیتا ہے، پھر باہر نکل جاتا ہے، ہوٹل میں بیٹھتا ہے، پھر فلاں کرتا ہے، پھر فلاں کرتا ہے، بس. اور آپ ادھر کولو کے بیل بنے ہوئے، فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی. اگر اللہ پاک سب انسانوں کو اسی طرح کر دے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھائی کی طرح، تو ٹیکسیاں کون چلائے گا؟ تندور پہ کھڑے ہو کے روٹی کون پکائے گا؟ کپڑے استری کون کرے گا؟ ہوٹل پہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ نیند نہیں پوری ہوتی بیچاروں کی. مجبوری کرواتی ہے نا. اللہ نے مجبور رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے. تو جس کی بندش اللہ کر دے کوئی وظیفہ نہیں. لوگ وظیفوں کے ذریعے اللہ کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جن قابو کرتے. کوئی وظیفہ بتا دیں یہ سارا ٹھیک ہو جائے. اور وظیفہ بھائی صاحب اللہ پر ایمان اور دعا ہے. یہ دعائیں تیری آخرت کا سامان ہیں، یہ جب تلیں گی ان کا اجر دیا جائے گا تو اس وقت تم حسرت کرو گے 2-4 دنیا میں پوری ہو گئی ہیں، کاش وہ بھی پوری نہ ہوتی. تو اللہ پاک ایسے حالات لاتا ہے، انسان دعا کرتا ہے، رب سے جڑتا ہے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بتایا کہ یہ حالات جب ہم بھیجتے ہیں تو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کم از کم ان کے لیے تو ہمارے قریب آ جائے نا. آپ بیوی کا خرچہ اگر بند کرتے ہیں، تھوڑی پابندی لگاتے ہیں، تو کس لیے لگاتے ہیں؟ کہ کم از کم اس مجبوری کی وجہ سے تو میری اطاعت کرے نا. اللہ پاک جب بھی پکڑتا ہے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے اس لیے مصیبت ڈالی نے بھیجی کہ یہ ہمارے سامنے گڑگڑائیں، ہمارا رابطہ آپس میں ہو جائے، سلام دعا ہو جائے، آپس میں صلح ہو جائے. اور تم وہ ننگے مننگے ان کے پاس جا کے تو تم کوشش کرتے ہو کہ 2-4 حرف لکھوا کے اور پھونکے مروا کے تم بائی پاس کر رہو رب کو، پنڈی بارو بار. ایسا نہیں، کوئی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا. جو رب نے لکھ دیا وہی ہوگا، اسی کو راضی کرنا پڑے گا. تو یہ احوال جو آتے ہیں اور آ رہے ہیں، اور پریشانیاں لوگوں کو، رشتوں کی پریشانیاں ہیں، روزگار کی پریشانیاں ہیں، سب سے بہترین اور ایفیکٹو جو ہے اس کا علاج ہے وہ دعا ہے. اللہ پاک نے سورہ یوسف میں مدینے کے یہود نے مکے والوں کو پٹی پڑھائی کہ اس رسول سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کو فلسطین سے یا کنعان سے کون سی چیز مصر لے کر گئی تھی، وہ کیا واقعہ تھا. اللہ پاک نے فرمایا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. یہ سوال کرنے والوں کے بارے میں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں. سوال تو انہوں نے پوچھ لیے، لیکن آج وہ وہاں کھڑے ہیں جہاں یوسف کے بھائی کھڑے تھے، اور یہ نبی اس جگہ کھڑے ہیں جہاں یوسف کھڑے تھے. ان بھائیوں نے ٹل لگا لیا تھا کہ یوسف کو اقتدار نہ ملے، باپ سے دور ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے. ہوا کیا؟ انہیں ذلیل ہو کر اس بھائی کے پاس آنا پڑا اور صدقہ مانگنا پڑا. مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. صدقے کا لفظ سن کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کا خاندان صدقے کے لیے کہہ رہا ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. ہم پر صدقہ کر دو، پیسے ہمارے تھوڑے ہیں، ضرورت ہماری زیادہ ہے. یہاں یوسف علیہ السلام پھر اپنے آپ کو نہیں چھپا سکے. قال هل علمتم
ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کچھ یاد آیا تمہیں کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ قالوا اانک لانت یوسف، ارے آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ کہاں سے بات چلی؟ خواب دیکھا۔ جتنے بھی واقعات ہم پر گزرتے ہیں، چاہے ہمارے اور رشتہ داروں کے درمیان ہوں، ہمارے اور محلے داروں کے درمیان ہوں، ہمارے اور ہمارے جو سب آرڈینیٹ ہیں، ہم سے نیچے جو لوگ ہیں دفتر میں ان کے درمیان، یا جو ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے باسز ہیں جو، ان کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، سارے انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کی شکایت کر کے، جھوٹی شکایت کر کے آپ کو ٹرمینیٹ کروا دیتا ہے، دوسری جگہ آپ کا رزق اس سے بڑھ کر، اب وہی تو نہیں آئے گی نا آپ پر کہ ریزائن کرو فلاں جگہ، آپ نے تمہارا رزق بڑھا دیا ہے، کوئی سبب بنتا ہے۔ شعراوی فرماتے ہیں کہ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ چل جاتا نا کہ اس کنویں میں جو جائے گا وہ بادشاہ بنے گا، تو ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ انہوں نے دشمنی کر کے پھینکا ہے بادشاہ بننے کے لیے، نہ وہ پھینکتے نہ وہ مصر جاتے۔ 10 سال کا بچہ مصر کیسے جا سکتا تھا؟ کوئی بسیں تو تھی نہیں کہ چھپ کے چھت پہ بیٹھ جاتے اور پہنچ جاتے، یا جہاز کے انجن میں بیٹھ کے دبئی والے اور لندن جیسے لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا سبب لے کر جاتا؟ بھائی سبب بنے، خواب دیکھا، اور باپ کہتا ہے دیکھو بیٹا یہ بھائیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ کوئی چال چل جائیں گے تمہارے ساتھ، لہذا انہیں خبر نہ چلے کہ بھئی یہ خواب دیکھا تم نے۔ وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، خواب کی تعبیر ان کو بھی آتی تھی۔ سبب کا رستہ بند کر دیا یعقوب علیہ السلام نے، آنے والی ٹل گئی ہے، خود سبب بن گئے، پیار بڑھ گیا ہے۔ یہ نہیں خیال کیا کہ میری باڈی لینگویج جو ہے وہ ری ایکشن پیدا کر دے گی، خواب نہیں، ان کا پیار سبب بن گئے۔ انہوں نے کہا یہ باپ تو میرا یوسف کا ہی ہو کر رہ گیا، حالانکہ ہم 10 بھائی ہیں ایک ماں سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بھٹک گیا، گھاٹے کا سودا کر رہا، 10 کے پورے گینگ کو چھوڑ کے 2 بھائیوں پہ فدا ہو گیا۔ یہ پیار سبب بنا ہے عداوت کا۔ جو ستیلے ہوتے ہیں نا، ان میں باپ سونے کا بھی بن جائے عداوت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری شادی کا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس دن جس دن آپ شادی کر لیتے ہیں اس دن اولاد کے لیے غیر ہو جاتے ہیں، چاہے آپ اپنا سب کچھ، آپ کا پیار نہیں بٹتا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ان کا درد بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے آپ کی حیثیت سیکنڈری ہو جاتی۔ یہ باپ ہمارا نہیں رہا، اب یہ بٹ گیا، پورا نہیں رہا۔ پھر جب ہم اولاد میں پیار میں تفریق کرتے تو ہم اس اولاد کے ساتھ پیار نہیں کر رہے ہوتے، اس اولاد کے ساتھ اصل میں ہم دشمنی کر رہے ہوتے، اس کے دوسرے بھائیوں کو اس کے خلاف۔ آج تو ہمارے تابع ہیں، کل جب وہ جوان ہو جائیں گے تو یہ نفرت بھی جوان ہو جائے گی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پی لو ورنہ بھائی پی جائے گا، یہ کھا لو ورنہ بھائی کھا لے گا، یہ اٹھا لو کھلونا ورنہ بھائی اٹھا لے گا، تو اس کے ذہن میں یہ بات انسٹال ہو جاتی ہے ایڈمنسٹریٹر کی طرح، پھر اسے کچھ چینج نہیں کر سکتا کہ یہ بھائی جو ہے نا، یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جہاں بھی نظر آتا ہے یہ میری چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش۔ یہ چیز باقاعدہ ایک اصول کی طرح اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس بندے کے اندر۔ پھر بڑے ہو کر ذرا سی بھی بات ہوگا، یہ بچپن سے اسی طرح تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے
سارے بچے ایک جیسے نہیں پیدا کیے، سارے انسان ایک جیسے پیدا، مختلف صلاحیتوں کے انسان ایک ہی گھر میں پیدا ہو۔ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے برابر نہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے برابر نہیں ہیں۔ وہ جو قتل کرنے چلے تھے یوسف علیہ السلام کو، بچانے والا بھی ان کا بھائی یہودا ہی تھا، ان 10 میں ہی تھا وہ بھی، جس نے کہا بس کرو۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہنے والے نے کہا کہ دیکھو قتل مت کرو اسے یار، اتنا ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، کسی اندھے کنویں میں پھینک دو۔ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، ٹھیک ہے وہ تمہارے باپ کا چہرہ خالی کر دے گا۔ کتنی پیاری اصطلاح ہے کہ باپ کے اور تمہارے درمیان یوسف آ گیا، سامنے آ گیا، تو باپ کو تم نظر نہیں آ رہے ہو، اسے ہٹا دو، جیسے آپ کہتے ہیں دھوپ چھوڑ دو میرے اور سورج کے درمیان سے، سائڈ پہ ہٹ جاؤ۔ یخلو لکم وجہ ابی، تمہارے باپ کا چہرہ وہ فری کر دے گا، خالی کر دے گا، جب ہٹ جائے گا، موقع سے ہٹانا ہے اس کو۔ تو جب یہ ہٹ جائے گا، تو جب بھی یہ باپ دیکھیں، جس ماں کا بچہ مر جاتا ہے، وہ جو باقی ہوتے ہیں اس سے پیار اس کا بڑھ جاتا ہے، وہ جب بھی وہ یاد آتا ہے تو وہ اس کو سینے سے لگا کے روتی اس کو سینے سے اس کو لگایا ہوا۔ یہی انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ یوسف ہٹے گا تو باپ کا سارا پیار ہم پر امڑ آئے گا، انہیں یہ نہیں پتا یہ رو رو کے نابینا ہو جائے گا، وہ جو تھوڑا بہت پہلے ملتا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو بھائیوں کے درمیان یہ تقابل کرنا کہ فلاں اتنے نمبر لاتا تھا، وہ میتھ میں 98 لایا کرتا تھا، وہ انگلش میں 99 لایا کرتا تھا، وہ بھائی اللہ نے پیدا اپنا اپنا کیلیبر کیا، وہ کہاں سے لے کر ہے وہ ذہن، اس کی فیلڈ اللہ نے اور چنی ہے۔ کسی کو انجینئر بنانا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے، کسی کو بزنس مین بنانا ہے، اب اللہ نے دنیا چلانی ہے اور ان انسانوں میں سے ہی چلانی ہے۔ تو بچوں کے درمیان کبھی تقابل مت کریں، ان کے اندر پھر نفرت پیدا ہو جاتی کہ یار جب بھی میں کوئی خوشی کی خبر گھر میں لے کے آتا ہوں، یہ پہلے جناب وہ نمبر لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ فوراً کہتے اس نے تو اتنے لیے تھے، تو پھر بات وہ یونس خان والی آ جاتی ہے، پھر میں کیا کروں، میں گولی مار لوں اپنے آپ، جو میرے پاس ہے وہی ہے۔ پیار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، مسائل اپنے پوچھ رہے تھے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کے ہی تھے، تو بچوں کو پتا ہوتا تھا کہ ابو کہاں ملیں گے، آج کل پتا ہوتا ہے فلاں ہوٹل میں کرکٹ دیکھ رہے ہیں، وہ وہیں آ جاتا ہے، ماں بتا دیتی ہے فلاں کی ہوٹل پہ بیٹھا ہوگا۔ اس زمانے میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ اگر گھر نہیں ہے تو پھر نبی کے دربار میں ہوگا۔ بچہ آیا، باپ نے اسے پیار کیا، گود میں بٹھا لیا، تھوڑی دیر گزری تو بہن نے بھی ڈھونڈا بھائی کدھر گیا، ماں نے بتایا کہ حضور کے پاس گیا ہے، وہ بھی آگے پیچھے۔ باپ نے دیکھا، اسے چوما اور نیچے بائیں طرف بٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہتے تھے، کوئی سوال کرتا تھا تو جواب دیتے تھے، یا کوئی واقعہ بیان کرتے تھے، ادروائز آپ کا سکوت بھی ایمان کو چارج کر رہا ہو، آپ کی مجلس میں مجرد موجودگی ایمان کو چارج کر دیتی۔ آپ خاموش بیٹھے تھے اور سارا کچھ آپ کے سامنے تھا۔ جو اس بندے نے بچی کو چوم کے نیچے رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ ما عدلت، تو نے عدل نہیں کیا۔ اگر یا تو اس کو بھی نیچے بٹھاتا، اس کو تو نے گود میں بٹھایا تو دوسری گود پہ کوئی سپ بیٹھا ہوا تھا، بچی نہیں بیٹھ سکتی تھی وہاں۔ ما عدلت، تو نے عدل نہیں کیا۔ وہ کیا سوچے گی، میں بیٹی ہوں اس لیے مجھے زمین پر بٹھا دیا۔ بیٹے اور بیٹی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹے کے لیے 500 کی چیز لے آئے 500 درہم کی، اور بیٹی کے لیے 10 درہم کا ہیلی کاپٹر لے آئے، پتر چابی پھر دو اور اس کو انجوائے کرو۔ کیوں؟ وہ تمہیں کما کے دے گا، اس لیے
صبر کرو. آج کل کوئی نہیں کما کے دیتا, لائبلٹی ہوتے ہیں. بڈھا آخری سانس تک کام کرتا رہتا بیچارہ, تو روٹی کھاتا ہے. اس لیے کیا تھا. اکثر و بیشتر 98% واقعات میں موت کے وقت بیٹی دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو وہ پہنچ جاتی, اسے خدمت نصیب ہو جاتی ہے. آخری 2-4 دن بیٹی پھر سنبھالتی ہے باپ کو. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہمیں امید دوسری طرف ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے چھٹی نہیں ملتی اور بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں اور ویری ساری, بس میں آؤں گا تو کیا ہو جائے گا, میں موت کو روک لوں گا. اور ادھر وہ جب بھی ہوش میں آتا تو پوچھتا ہے پتر پہنچا ہے, اور گھر والے گولی دیتے ہیں بس پہنچنے والا ہے, جہاز چل پڑا ہے, بس اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں, کتنی دیر بابا کوچ کر جائے گا. بھائی کچھ نہیں بیٹوں میں رکھا ہوا, یہ زینت الحیات دنیا, یہ رونق ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. امیدیں ان سے وابستہ مت کرو, یہ امیدیں ہرٹ کرتی ہیں انسان کو, بندہ نہیں کرتا. بندے سے وابستہ ہماری امیدیں ہمارے اندر ری ایکشن پیدا کرتی ہیں. آپ نے کسی کو 4 پیسے دے دیے اور یہ امید باندھ لی کہ اب جب بھی گزرے گا تو یہ سلوٹ مارے گا مجھے, اور جب وہ سلوٹ نہیں مارتا لو بھائی یار بڑا متکبر ہے, ہر سال میں سے زکوٰۃ بھی بیچتا ہوں اور پھر بھی دیکھو ایسے گزر گیا جیسے جانتا ہی نہیں, آئندہ اسے نہیں بھیجوں گا. تو وہ جو دی ہوئی تھی وہ بھی نہیں لگی, وہ تو سلوٹ کے لیے دی گئی تھی, وہ زکوٰۃ اس کا حق تھا. او بھائی انسان رب کو سجدہ نہیں کرتا, وہ انتظار میں بیٹھا ہے آخری سانس تک. تم اس انسان سے شکریہ لینا چاہتے ہو؟ ان الانسان لکفور مبین, یہ چھپا ہوا نہیں, یہ ظاہر نہ شکرا ہے, سامنے کی بات. تو بچیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے بچوں کے بیٹوں کے ساتھ کرنا ہے. اور بیٹی کا پیار جو ہوتا ہے یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جس کے یہاں پہ بیٹے 10 بھی ہو جائے نا, آپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان بھی عدل کرنا ہے, وہ بھی رب کی عطا ہے. خیر وہ پیار وجہ بن گیا, خواب وجہ نہیں بنی. خواب والا پیج بند کر کے یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ ہم نے معاملے کو کنٹین کر لیا, بس اب بات کچھ نہیں ہوگا. یوسف خود سبب بن گیا. پتہ ہے یہ یوسف سے حسد کرتے ہیں, پھر بھی ان کے ساتھ بھیج دیا. زینب سوئی ہوئی تھی, بہن جو تھی یوسف علیہ السلام کی, تو انہوں نے خواب دیکھا کہ بھیڑیے ہیں 10 جنہوں نے گھیرا ہوا ہے یوسف کو. تو جب آنکھ کھلی تو پوچھا یعقوب علیہ السلام سے یوسف کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو بھائیوں کے ساتھ گیا. ابا کتنے عقل و فہم والے ہیں آپ, کیا کر دیا آپ نے, بیڑیوں کے ساتھ لگا دیا اس کو. اس وقت جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا, اس سے مفر نہیں ہے. دل رب کے ہاتھ میں ہے. بندہ 20 سال انکار کرتا رہے کسی چیز سے, میں نہیں کروں گا, لیکن وقت جب آتا ہے تو وہ کروا لیتا ہے. بھیج دیا, وہ لے گئے کنویں میں ڈال دیا. فجاءت سیارۃ, سیارہ گاڑی کہتے ہیں آپ, تو جو چیز موو کر رہی ہو وہ سیارہ ہوتی ہے. اسی لیے جو سیارے ہیں نا, زمین سیارہ ہے چونکہ یہ موو کر رہے ہیں. وہ جو کہتا ہے سعودیہ والا کہ اگر زمین گھوم رہی ہے تو دریاؤں کے نیچے سے نکل کیوں نہیں جاتی, کتنا عقل مند ہے.
اسے یہی نہیں پتا کہ سیارہ کہتے ہی اس کے جو موو کر رہی. بڑے بڑے بت بندے ہیں. تو جات سیارتن، قافلہ آیا. فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا. فادلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا. یہ دلا کمپنی جو ہے نا، ہم نے ایک دال نام ہے، ان کی یونیفارم پہ لکھا ہوتا ہے دلہ. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈول. فلاسک جو ہوتا ہے، کولر جو ہوتا ہے، تو چونکہ وہ سامان کرتے ہیں زمزم کولروں میں بھر کے رکھتے ہیں، تو اصل میں دلوا ہے. تو جب دلا ہے تو واو اس میں زائد لگا کے اس کے دلوا ہو کہا گیا. اس نے اپنا ڈول ڈالا. گیا پانی لینے تھا. یوسف علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ڈول پکڑ لیا. تو اس نے بھی سوچا ہوگا یار پانی پہلے بھی کھینچتا رہا ہوں، مگر اس نے درمیان میں روک کے ڈول تو دیکھا، اور ڈول میں نے رکھ کیا لیا ہے. 10 سال کا بچہ اتنا بھی وزن پانی کا نہیں ہوتا، یہ کیا پانی میں بیٹھ گیا. قال یا بشرا ھذا غلام، اللہ پانی نکالنے لگا جی تو غلام نکل آیا اندر سے. غلام کا مطلب ہے لڑکا. پڑوس ہے بالکل. انہوں نے اسے اٹھایا اور لے گئے. جھٹ پٹ، ظاہر اسی گاؤں کا ہوگا، گر گیا ہوگا، نہیں بھائیوں نے گرایا. کہیں پانی دیکھ رہا ہوگا تو گر گیا ہے، گر گیا تو اب جا کے اس کو بیچیں گے ہم. غلام بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا. چلے گئے، سارے خریدار آئے. کہاں اللہ نے بیچا، کس نے خریدا؟ طے تھا خریدار. اس گھر پہنچانا تھا تاکہ بادشاہی کے نظام کو سمجھ لیں. بکریاں چرانے والے گھر سے آئیں. ہم نے اس طرح ان کو تمکن عطا فرمایا اس گھر میں تاکہ ہم اسے سکھائیں تعویل الحدیث، بات کرنے کا ڈھنگ، سیولائزڈ بنانا ہے. لوگ کیسے سیاست کرتے، کیا کیا یہاں مسائل ہیں شہروں کے، مبتلا ہو گئے. اللہ پاک نے اسی میں 2 آیتوں کے بعد وہ امتحان بھی بیان کر دیا. زلیخا والا جیل بھیج دیے. اب یہ سارے واقعات جو ہیں یہ انہیں کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہے ہیں. بظاہر وہ برے حالات ہیں، باپ سے جدا ہو جانا، بھائیوں کا یہ سلوک کرنا، نبی کے بیٹے کا اور مستقبل کے نبی کا بک جانا، بطور غلام خرید لیا جانا، عورت کا جھوٹی شکایت کرنا، الٹی شکایت کرنا. وغلقت الابواب، دروازے اس نے بند کیے. وقالت حیت لک، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے عرفان، یہ ہے رب کو پا لینا. اس طرح پا لینا کہ پھر ہر موقع پر اس طرح خیال رکھنا کہ یہ جو میں نے پایا ہے یہ کہیں مجھ سے کھو نہ جائے. اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینی ہے کہ میرا رب مجھ سے کھو نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے. مومن کے لیے جہنم سے زیادہ
ڈر اس بات کا ہوتا ہے، خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے عرفان. آپ بھی یہ روزمرہ کی زندگی کا معاملہ ہے کہ آپ بارش شروع ہو گئی ہے اور آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، کوئی چیک ہے، آپ بھیگنا شروع ہو گئے، آپ کے پاس کوئی چھتری نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی شاپر واپر ڈھونڈ کے اس کے اندر چیک رکھ لیتے ہیں، پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں، لپیٹ لپاٹ کے اس کو اپنے نیفے میں ٹنگ لیتے ہیں، خود بھیگ رہے ہیں، خود اولوں میں، اس کو بچایا ہوا ہے. بندہ مومن ہر مصیبت اپنی ذات پر لیتا ہے، لیکن اس کی رسائی دل تک نہیں ہونے دیتا. وہاں میرا رب بیٹھا ہوا، نہ رب کے بارے میں کوئی گلہ پیدا ہونے دیتا ہے، نہ کوئی شکوہ پیدا ہونے دیتا ہے. کن مراحل سے گزرے، 10 سال کا بچہ باپ سے جدا کر دیا گیا، اور کس مصیبت میں جدا کیا گیا ہے، اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا، کوئی امید نہیں تھی کوئی آ کے نکالے گا. اور فرماتے ہیں قد احسن بی، اللہ نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا. کوئی اتنا رب کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتا ہے ہم میں سے؟ اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. تو جیل میں بھیجا کس نے تھا؟ نہیں ذکر کیا نا، نہیں ذکر کیا نا کہ رب نے جیل میں بھیجا تھا، نکالنے کا ذکر کیا نا. اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو، اور آپ کو صحرا سے میرے پاس لے آئے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخواتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی، تنازع پیدا کر دیا. شیطان نے، رب نے نہیں. بندہ مومن کبھی بھی شکوے کا رخ رب کی طرف نہیں کرتا. بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو کہتا ہے اس میں میری خیر ہوگی یا میرا کوئی قصور ہوگا. رب جیسی ہستی ظلم نہیں کرتی، یہ بات طے شدہ ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اللہ اللہ کا دشمن بھی ہو تو جتنا کرتا ہے اتنا لکھتا ہے. ہماری کسی کے ساتھ عداوت ہو جائے نا تو جو عیب اس میں نہیں ہوتے وہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کی چھوٹی کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. رب کا عدل دیکھیں، یہود و نصارہ اس کے رسولوں کو قتل کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی ان میں جو چند بندے ہیں ان کو الگ کر لیتا ہے. لیسو سوان من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں. امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم ساجدون، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ساری رات اللہ کی آیات پڑھتا رہتا، سجدے کرتا. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑے مول پہ اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے. سونے کا ڈھیر انہیں امانت پر کھڑا کر دو، یہ تمہیں ادا کر دیں گے. کچھ ایسے بھی سونے کا ڈھیر ہو، ان کے حوالے کر دو. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے وہ لوگ کہ انہیں قنطار سونے پہ کھڑا کر دو وہ آپ کو ادا کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ایماندار ہیں کہ جنہیں 1 دینار تھما دو اور پھر واپس لے کے دیکھو. اللہ کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، یہ بات ہے. جتنا کرتا ہے اتنا وہ لکھتا ہے. نیکی کافر بھی کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھی ضرور جاتی ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک اگر آخرت میں نہیں رکھا تو دنیا میں اس کو ضرور دیتا ہے. یہ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے.
جو لوگ دنیا کے لیے نیکی کرتے ہیں، دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں اور آخرت ان کی مطلوب نہیں ہوتی، ان کو دے دیا جاتا ہے، وہ ہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کی جاتی اس میں. ہے نا، فلاں نے یہ کیا، فلاں ہندو نے یہ کیا، فلاں عیسائی نے یہ کیا، فلاں نے مدرسہ بنایا. کہاں سے بنایا بھائی؟ وہ اپنے ساتھ چیک لے کر آئے تھے، رب نے دیا ہے تو بنائے. رب ان پر پھر اس طرح برساتا ہے پھر کہ دنیا میں کمی کا اس کو گلا کبھی نہیں ہوتا کہ میں نے نیکی کیا، میں نے اسپتال بنایا، میں نے تالاب بنایا تو اس کے بعد فقیر ہو گیا ہوں. نہیں، وہ ایک کرتا ہے تو 10 اس کے بدلے ملتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ قد احسن بی اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء. میرا رب جو کام کرنا چاہتا ہے دھیرے دھیرے، پتہ بھی نہیں بندے کو چلتا، وہ کروا لیتا. اور پھر براہ راست رب کی طرف، یعنی جب انہوں نے یاد کی نا رب اللہ کے احسانات، تو ایسے جیسے وہ رب کے دربار میں حاضر ہو گئے اور سامنے صرف رب ہے. یہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تو کیا ہے؟ اچانک غائب کا صیغہ چل رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی جو جہانوں کے پالنے والے. اس میں کافر بھی، سب کو پال، سب کو بچے دے رہے. اگر امتحان کا سلسلہ ختم ہو جائے، ترک و اختیار کا، ارادے کا، اللہ پاک سلب کر لے معاملہ، تو کچھ بھی نہ کرے، صرف کافروں کے یہاں بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں. دھڑا دھڑ دے رہا ہے ان کو. اس کا مطلب ہے اللہ پاک کبھی کافروں سے بھی مایوس نہیں ہو. ہم مایوس ہو کے قتل کرنے چل پڑے ہیں. اس نے قتل کرنا ہو تو پیدا ہی نہ کرے. وہ ان سے مایوس نہیں ہے. تو وہ سب کو پال رہا ہے، غائب کا صیغہ. الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رحمت میں. وہ رحمان ہے، ہجان ہے اس کی رحمت میں، اور رحیم ہے، دریا کی روانی ہے، کہیں تقاطع نہیں ہے اس میں. یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہمیں بھی پیار آ جاتا ہے، رحمت آ جاتی ہے، ترس آ جاتا ہے کسی پر، اور ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، اسے وعدہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، اور 2-4-6 مہینے کی فیس دینے کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے، جذبہ بیٹھ جاتا ہے اور بندہ ناغے کرنا شروع کر دیتا ہے. کہ ایسا رب کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہیجان میں آ کے ایک مخلوق پیدا کر دی اور پھر ٹھنڈا ہو گیا. نہیں، وہ رحمت سے سب کو پال رہا ہے، اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے. اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے عام ہے، حیوانات کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے. کافروں کے لیے بھی حضور سے بڑھ کر کوئی شفیق ہستی نہیں. ہم غلط پورٹرے کر رہے ہیں اپنے نبی کو. وآخر دعوانا الحمدللہ.